حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صاحب لولاک حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمام عملوں سے وزنی ہو، اس عمل سے نزاع کی سختی نہ ہوگی، اور فرمایا میزان عمل پر اس سے زیادہ وزنی کوئی عمل نہ ہوگا۔ وہ عمل یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عورت کا مقدمہ پیش ہوا جس نے پیاس کی شدت کی وجہ سے ایک چرواہے سے پانی مانگا، اور اس چرواہے نے اسے اس شرط پر پانی دینے کا وعدہ کیا کہ وہ اس کے ساتھ ہم بستری کرے گی۔ اس عورت نے پیاس کی شدت کی وجہ سے وعدہ کر لیا اور بامر مجبوری اسے اپنے ساتھ فعل بد کی اجازت دے دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اکابر صحابہ کرام تشریف فرما تھے، جن میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس معاملہ پر مشورہ طلب کیا تو حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا چونکہ اس نے یہ فعل بد بامر مجبوری کیا لہذا اسے چھوڑ دیا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی المرتضی کے فیصلے کو سراہتے ہوئے اس عورت کو جانے کا حکم دے دیا۔ یمن میں ایک عجیب و غریب مقدمہ ذکر ہے۔ منقول ہے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یمن بھیجا تو یمن میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں ایک عجیب و غریب مقدمہ پیش ہوا۔ ایک عورت نے ایک ماہ کے اندر 3 مختلف مردوں کے ساتھ خلوت نشینی کی اور پھر وہ عورت حاملہ ہو گئی، اور 9 ماہ بعد اس عورت کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اب ان تینوں اشخاص نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اس لڑکے کے باپ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے چونکہ آغوش نبوت سے پرورش پائی تھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم ظاہر اور علم باطن میں فیض یافتہ تھے، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لڑکے کی دیت کے 3 حصے کیے جائیں اور پھر قرہ ڈالا جائے، اور یہ قرہ جس شخص کے نام نکلے گا وہی اس لڑکے کو اپنے ساتھ لے جائے گا، جبکہ باقی 2 لوگوں کی دیت کے 3 حصوں میں سے 2 حصے اسے ملیں گے۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مسئلہ کو غلام کے مسئلہ پر قیاس کیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب یمن سے واپس لوٹے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عجیب و غریب مسئلہ کے متعلق بتایا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے فیصلہ کی تعریف کی۔ بہار الانوار میں منقول ہے کہ ایک غلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی ماں کی شکایت کی کہ وہ مجھے بیٹا تسلیم کرنے سے انکاری ہے اور میرے باپ کی وراثت پر بھی قابض ہے، جس کی وجہ سے میں انتہائی مفلسی کی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا اس عورت کو پیش کیا جائے، چنانچہ اس عورت کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے کہا تو اس شخص کو اپنا بیٹا ماننے سے کیوں انکاری ہے؟ وہ عورت بولی یہ جھوٹ بولتا ہے اور میں باکرہ ہوں اور میں نے آج تک کسی مرد کو نہیں دیکھا، یعنی کہ کسی مرد کے ساتھ صحبت نہیں کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تیرے پاس اپنی بات کے گواہ موجود ہیں؟ وہ عورت بولی ہاں میرے پاس گواہ موجود ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے کہا پھر تو اپنے گواہ پیش کر۔ وہ عورت گئی اور اپنے ہمسایہ کی عورتوں کو 10 دینار بطور رشوت دیے تاکہ وہ اس کے حق میں گواہی دے دیں، اور انہیں لے کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان گواہوں سے اس عورت کے باکرہ ہونے کے متعلق پوچھا تو ان تمام عورتوں نے اس بات کی تصدیق کر دی۔ وہ غلام بولا یہ تمام عورتیں جھوٹ بولتی ہیں، اور سعد بن مالک مزنی میرا باپ ہے اور میں قحط کے سال پیدا ہوا، میرے
میری پرورش بھیڑ کے دودھ سے ہوئی ہے، اور پھر میں جوان ہوا تو میرا باپ سفر پر چلا گیا اور ایک عرصہ گزر گیا، وہ واپس نہیں لوٹا۔ میں نے اپنے باپ کے دوستوں سے دریافت کیا تو وہ کہنے لگے تیرا باپ مر چکا ہے۔ جب میری ماں کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے تمام جائیداد پر قابض ہونے کے لیے مجھے اپنا بیٹا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور آج میں انتہائی مفلسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب فریقین کے باتیں سن چکے اور گواہوں کے بیانات بھی سن لیے تو فرمایا یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، او ہم حضرت علی کے پاس چلتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی ان دونوں کو ہمراہ لیے ہوئے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور دونوں فریقین اور گواہوں کے بیانات اور تمام مسئلہ بیان کیا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں فریقین اور گواہوں سے فرمایا کہ میں مسجد نبوی سے ہو کر حاضر ہوتا ہوں۔ روایات میں آتا ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی میں پہنچ کر اپنے غلام قمبر سے فرمایا اس شخص کی ماں کو بلاؤ۔ جب وہ عورت آئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے فرمایا تو کیوں اس بات کا انکار کرتی ہے کہ یہ تیرا بیٹا نہیں ہے؟ وہ عورت بولی میں باکرہ ہوں اور مجھے کسی مرد نے آج تک نہیں چھوا، پھر میں کیسے اس شخص کی ماں ہو سکتی ہوں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو ایسی بات نہ کر، اور تو جانتی ہے کہ میں کون ہوں؟ وہ عورت بولی اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں تو پھر کسی طبیب خاتون کو بلائیں اور اس سے کہیں وہ میرا معائنہ کرے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک طبیب خاتون کو بلایا اور وہ اس عورت کو تنہائی میں لے گئی۔ تنہائی میں اس عورت نے اس طبیب خاتون کو سونے کا ایک کنگن دیا اور کہا کہ تم میرے حق میں گواہی دینا کہ میں باکرہ ہوں۔ وہ طبیب خاتون آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور گواہی دی کہ یہ عورت باکرہ ہے اور اسے کسی مرد نے آج تک نہیں چھوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو جھوٹ بولتی ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام قمبر سے فرمایا کہ تم اس خاتون کی تلاشی لو۔ جب اس طبیب خاتون کی تلاشی لی گئی تو اس سے سونے کا ایک کنگن برآمد ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو بلایا اور فرمایا تو مجھے جانتی ہے اور جب کہ تو اپنی بات سے انکاری ہے تو میں تیری اس شخص سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور تو اسے اپنا شوہر بنا لے۔ وہ عورت بولی اس فیصلے میں شریعت محمدی سے ہی رکاوٹ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا شریعت محمدی کیسے میرے فیصلہ میں رکاوٹ ہو گئی؟ وہ عورت بولی وہ میرا بیٹا ہے اور شریعت محمدی میں ماں اور بیٹے کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت سے اس عورت نے اقرار کر لیا تھا کہ وہ شخص اس کا بیٹا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو نے میری بات کا پہلے انکار کیوں کیا؟ وہ عورت بولی میں چاہتی تھی کہ میں تمام جائیداد کی اکلوتی وارث بنوں، اسی لیے میں نے اسے بیٹا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو بارگاہ الہی میں صدق کے دل سے تائب ہو جا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں ایک امانت کا فیصلہ ہے۔ دو شخص ایک تھیلی میں 100 دینار لے کر ایک عورت کے پاس گئے اور اس سے کہا تو ہماری یہ امانت اپنے پاس رکھ لے اور جب تک ہم دونوں اکٹھے تیرے پاس نہ آئیں تو یہ امانت کسی ایک کو واپس نہ کرنا۔ پھر کچھ عرصہ بعد دونوں میں سے ایک شخص اس عورت کے پاس آیا اور ان 100 دیناروں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ اس عورت نے وہ 100 دینار دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جب تک تم دونوں میرے پاس اکٹھے ہو کر نہیں آؤ گے میں تمہیں یہ دینار ہرگز نہ دوں گی۔ اس شخص نے کہا میرے ساتھی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس عورت نے پھر بھی اسے وہ دینار واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ شخص اس عورت کے قبیلہ کے اکابرین کے پاس گیا اور انہیں تمام واقعہ بیان کیا۔ ان اکابرین نے اس عورت سے کہا کہ تم وہ 100 دینار اسے دے دو کہ اس کا ساتھی مر چکا ہے۔ اس عورت نے اپنے قبیلہ کے ان اکابرین کے فیصلہ پر اس شخص کو وہ 100 دینار دے دیے۔ پھر اس واقعہ کو 1 سال کا عرصہ بیت گیا اور 1 سال بعد وہ دوسرا شخص اس عورت کے پاس آیا اور اس سے بطور امانت رکھوائے گئے 100 دینار کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ اس عورت نے کہا تیرا دوسرا ساتھی میرے پاس آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میرے ساتھی کا
انتقال ہو گیا اور میں نے اپنے قبیلہ کے اکابرین کے فیصلہ کے مطابق وہ 100 دینار اسے دے دیے۔ وہ شخص اپنے مطالبہ پر قائم رہا۔ پھر جب یہ معاملہ طول پکڑ گیا تو اس معاملہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے جایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے کہا تو ہر حال میں اسے وہ 100 دینار واپس کرنے کی پابند ہے۔ اس عورت نے ان معززین اکابرین کو پیش کیا۔ جب انہوں نے یہ گواہی دی کہ یہ عورت سچ کہہ رہی ہے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیا اور کہا وہ فیصلہ کریں گے۔ اور پھر وہ عورت اور شخص دونوں ہی حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ کے پاس گئے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فریقین کی باتیں سنی اور پھر اس شخص سے فرمایا تو اپنے ساتھی کو لے کر آ اور اپنی امانت واپس لے جا، اور تم دونوں نے اس عورت سے کہا تھا کہ جب تک ہم دونوں نہ آئیں گے تو کسی ایک کو امانت واپس نہ کرنا۔ اب جب کہ تیرے ساتھی نے مکر کیا ہے اور تو بھی مکر کرتا ہے تو اپنے ساتھی کو لے کر اس عورت سے اپنی امانت واپس لے جا۔ روایت میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت علی المرتضی کا فیصلہ سنا تو بارگاہ خداوندی میں یہ دعا کی، اے اللہ مجھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بعد ہرگز زندہ نہ رکھنا۔ ایک حاملہ عورت کے فعل بد میں مبتلا ہونے کے متعلق فیصلہ منقول ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک حاملہ عورت کو لایا گیا جو زنا جیسے فعل بد میں مبتلا پائی گئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کیا تو نے یہ فعل بد کیا ہے؟ اس عورت نے اقرار کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر حد جاری فرما دی۔ جب اس عورت کو سنسار کرنے کے لیے لوگ لے جا رہے تھے، راستہ میں ان کی ملاقات حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گئی۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تم اس عورت کو کہاں لے جاتے ہو؟ وہ بولے یہ زنا کی مرتکب ہوئی ہے، اس نے اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر حد جاری کرتے ہوئے اسے سنگسار کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو چھوڑنے کا حکم دیا اور خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر اس عورت کے متعلق دریافت کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس عورت نے اقرار جرم کیا ہے، چنانچہ اسی بنا پر اس پر حد جاری کی گئی ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا وہ عورت حاملہ ہے اور قصور اس عورت کا ہے نہ کہ اس کے بچے کا، لہٰذا آپ ہی اس معاملہ پر غور فرمائیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سنی تو اس عورت کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجوریں رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میرے سلام کا جواب دیتے ہوئے اپنے دست اقدس سے مجھے کھجوریں عطا فرمائیں۔ میں نے ان کھجوروں کو گنا تو وہ 73 تھیں۔ پھر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے رخصت ہوا اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور ان کے سامنے بھی کھجوریں رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کیا اور انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔ پھر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے کھجوریں عطا فرمائیں۔ میں نے ان کھجوروں کو گنا تو وہ 73 تھیں۔ میں دوبارہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور تمام واقعہ بیان کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سن کر تبسم فرمایا اور فرمایا کیا تم جانتے نہیں میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں جب مسلمانوں نے مکہ فتح کیا تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ مکہ کی ایک ضعیف عورت سر پر ایک بھاری گٹھری لیے بھاگی جا رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بوڑھی عورت پر ترس آ
دیا کہ بڑھاپے کے باوجود اس نے سر پر گٹھڑی کا بوجھ اٹھا رکھا ہے۔ چنانچہ آپ اس بڑھیا کے قریب آئے اور اس سے وجہ پوچھی کہ وہ اتنا بوجھ سر پر اٹھا کر کہاں جا رہی ہے۔ اس بڑھیا نے کہا، اے بیٹے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی ایک شخص کے خوف سے مکہ چھوڑ کر جا رہی ہوں کہ کہیں وہ مجھ سے میرا مذہب نہ چھڑوا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا، میں اتنی بھاری گٹھڑی تو کیسے اٹھائے گی؟ لا، یہ بوجھ مجھے دے دو، میں تجھے تیری منزل تک پہنچا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گٹھڑی اپنے سر مبارک پر اٹھا لی اور بڑھیا کے ساتھ چل پڑے۔ تمام راستے وہ بڑھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بارے میں اونچ نیچ کہتی رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت صبر و تحمل سے سنتے رہے۔ پھر جب بڑھیا اپنی منزل پر پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھیا کی گٹھڑی اس کے حوالے کر کے واپسی کی اجازت چاہی تو بڑھیا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حد شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اے سعادت مند انسان، میں تجھے ایک نصیحت کرتی ہوں کہ میں مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا ہے، وہ بڑا جادوگر ہے، اس سے بچ کر رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھیا کی بات سن کر نہایت ملائمت سے فرمایا، میں ہی وہ محمد ہوں جس کے خوف سے تو مکہ چھوڑ کر آئی ہے۔ بڑھیا نے جب یہ سنا تو وہ بہت شرمندہ ہوئی اور کہنے لگی کہ اگر آپ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، کیونکہ آپ دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک روا رکھتے ہیں۔ وہ بڑھیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار اور حسن سلوک سے اس قدر متاثر ہوئی کہ اس نے اپنا مذہب چھوڑ کر فوراً دین اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صاحب لولاک حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمام عملوں سے بروز قیامت وزنی ہے، اس عمل سے نزاع کی سختی نہ ہوگی، اور فرمایا میزان عمل پر اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی عمل نہ ہوگا۔ حضرت ابو مطر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آدمی لایا گیا اور لوگوں نے کہا اس نے اونٹ چرایا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آدمی سے کہا، میرا خیال ہے تو نے اونٹ نہیں چرایا۔ اس نے کہا، میں نے اونٹ چرایا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، شاید تجھے اس اونٹ کے بارے میں شبہ ہو گیا ہے۔ اس نے کہا، نہیں، بلکہ میں نے ہی اونٹ چرایا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ آگ جلاؤ اور کاٹنے والے کو بلاؤ تاکہ وہ اس کا ہاتھ کاٹے۔ آپ کہیں گئے، واپس آئے اور اس سے پوچھا، کیا تو نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ پس آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین، آپ نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے اس کے کہنے پر اسے پکڑا اور اس کے کہنے پر ہی اسے چھوڑ دیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص کو لایا گیا جس کا ہاتھ کاٹا گیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں روتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیوں نہ روؤں کہ تم لوگوں کے درمیان میری امت کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے معاف کیوں نہ کر دیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین حاکم وہ ہے جو حدود کو معاف کرے۔ تم آپس میں ہی حدود کے کام کی معافی کر لیا کرو اور معاملہ مجھ تک نہ لایا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنائے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔